السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم دا بے حد شکر ہے جس مالک کائنات دی توفیق رحمت نال اہل ایمان نے یکم رمضان المبارک کو لے کے آج 22 رمضان المبارک تک دن بھر دے روزے رکھے، راتاں دے قیام اللیل فرمائے، عبادتاں ریاضتاں سخاوتاں کیتیاں، اور بالخصوص دن بھر دے اندر 5 وقت دی نماز دا اہتمام انتظام بڑے ذوق شوق نال فرمایا، اور پھر رات نو نماز تراویح دی صورت اندر اللہ پاک دی مقدس معلّہ کلام پاک قرآن کریم نو بڑی دل جمی نال بڑے ذوق شوق نال قاری صاحب دی زبان کو سنیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام احباب دے رکھے روزے راتاں دے قیام دیگر عبادات اللہ کریم اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اساں سب واسطے تمام اعمال حسنہ اللہ پاک نجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ اور یہ بھی اللہ کریم دا بے حد کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک دیاں مبارک گھڑیاں مبارک لمحات اللہ پاک نے ایک بار پھر اہل ایمان کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک زیادہ تو زیادہ اس مہمان مہینے دی قدر کرنے دی اور فائدہ اٹھانے دی اللہ سب کو توفیق فرمائے۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ماشاءاللہ اعتکاف کرنے والے حضرات بڑے خوش نصیب نے جو تمام مصروفیات چھوڑ کے اللہ کریم دا
قرب حاصل کرنے واسطے اور اللہ کریم نو منان واسطے تمام مصروفیات چھوڑ کے مرکز حاضہ دے اندر تشریف فرما لے. میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دے اس ذوق عمل نو اللہ شرف قبولیت نال نواز دے. حضرات گرامی، کوئی لچھے دار تقریر کرنے دے موڑے چ نہیں، اور نہ ہی ان دنوں اندر ایسا انداز سوچنا چاہیے. عبادت کرنی چاہیے اور بڑے سنجیدگی نال اللہ پاک نو منانا چاہیے، اللہ نو یاد کرنا چاہیے اور اپنے گناہاں نو بخشوانا چاہیے. اللہ پاک کو اپنی مغفرت اور بخشش دا سوال کرنا چاہیے. تو حضرات گرامی، یہی رمضان المبارک دے غالباً 11 تاریخ سے ایک علاقے دے اندر میں نو جان دا موقع ملیا. رمضان المبارک دے اندر تسی احباب جان دے ہو کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بیان فرمائی ہے کہ شیاطین نو بند کر دیتا جاتا ہے اور جہنم نو بند کر دیتا جاتا ہے، جنت نو سجا دیتا جاتا ہے اور انساناں تے اللہ پاک دیاں بے پناہ رحمتاں دا نزول کیتا جاتا ہے. جس مہمان مہینے دے اندر شیاطین نو بند کر دیتا گیا، ساڈے حالات ساڈے معاملات دیکھو کہ اس مہینے دے اندر بجائے اپنے گناہاں دی بخشش دا سوال کرنا اور اللہ کریم کو مغفرت دا سوال کرنا، بجائے اے عمل کرنے دے ساڈے عجیب عمل نے کہ اس علاقے دے اندر بہت بڑی مسجد، اس مسجد دے مین دروازے تھے کسے مسافر دی کوئی قیمتی چیز گر گئی، کسی اور بندے نے اٹھا لے. ایمان دا اور فکر آخرت دا تقاضا تے ہے کہ وہ بندہ مطلوبہ چیز جڑی ملی ہے انہوں اللہ پاک دا خوف تے ڈر رکھ دیا مسجد دے اندر اعلان کردہ، اور جس مسافر دی ایک پریشانی دا سبب بنیا چیز وہ مسافر دے حوالے کردہ، بجائے اے عمل اختیار کرنے دے پریشان کر دیتا گیا. مسافر بیچارہ پریشان، اس حد تک پریشان ہویا کہ ہسپتال تے جانا پہ گیا. میں حیران پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ مخلوق نو کی بڑھ گیا کہ ایک معمولی چیز جنوں حاصل کرنے دا انہوں فائدہ بھی نہیں، لیکن دے دل اندر خوف خدا نہیں ہے. یہی وجہ کہ اس چیز نے اپنے قبضے اندر کر لے. میں نے دا عمل دیکھ کے بڑا دکھ ہویا اور دل دے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ اے کاش ساڈے دل اندر آخرت دا فکر پیدا ہو جائے. بھائیو، اگر آخرت دا فکر پیدا ہو جائے تو انسان اس فانی جہان اندر زندگی گزارنے والا اتنا عظیم انسان بن جائے کہ اللہ پاک ایدے تے راضی ہو جائے اور بوقت موت اللہ پاک ایدے جنتی ہون دا اعلان فرما دے. اگر انسان نو آخرت دا فکر پیدا ہو جائے. کیڑا فکر؟ آخرت دا. تھوڑا تھوڑا بولیو ماشاءاللہ. کیڑا فکر؟ آخرت. تو یہ تو ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہو. اتنا پیارا مرکز اہل حدیث، اللہ اس مرکز میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور پھر میرے فاضل بھائی محترم الوقار مولانا بابر فاروق رحیمی صاحب حافظ اللہ تعالی، تو یہ خوش نصیب ہو کہ تسی انہاں دے موائد حسنہ
اور بڑے دلائل و براہین نال ہر عنوان تے گفتگو کرنے والے اور بھی انہوں نے ماشاءاللہ خطبات سن دے ہو. اللہ تواڈے سننے دے اندر اور زیادہ ذوق کے اضافہ فرمائے. میں عرض کرنا چاہنا آخرت دا فکر. اگر ساڈے اندر آخرت دا فکر پیدا ہو جائے, کوئی بندہ بے نماز نہ بنے, آخرت دا فکر پیدا ہو جائے, کوئی بندہ کسی دوسرے سے ظلم نہ کرے, آخرت دا فکر پیدا ہو جائے, تو انسان اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دا قدم نہ اٹھائے. مگر ساڈے دل آخرت دے فکر تو خالی نہیں. نماز پڑھنے ہاں لیکن نماز اندر حلاوت نہیں ہے, سکون نہیں ہے. وہ جو نماز کی روح ہونی چاہیے وہ نماز والی روح نہیں ہے. حضرات گرامی, یہ ساری چیزاں کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ ساڈے اندر آخرت دا فکر نہیں. میں بڑا حیران ہوں, ممبر تے کھڑے ہو کے کوئی بندہ اپنے آپ کو عالم کہلاؤ والا وہ مسجد دے ممبر تے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے قرآن کریم سامنے رکھ کے پھر غلط بیانی کرے اور قوم دا عقیدہ خراب کرے. میں کی کہوں انو آخرت دا فکر ہے؟ بالکل فکر نہیں. حضرات میری اج دی دعوت ہے, اج دا پیغام ہے, اپنے اندر آخرت دا فکر پیدا کرو, اپنے اندر آخرت دا فکر پیدا کرو. میں کلو نہیں کیا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ تو ڈر جاؤ, اللہ دا خوف پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ڈر جاؤ جو ڈرنے دا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, فرمایا نہ مرو مگر مسلمانوں کے حالت ایمان تے مریا جے, اللہ دے خوف اندر مریا جے. اللہ اللہ, اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ فرماندے نے اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ, اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ جی ڈرنے دا حق ہے. آمنوا اتقوا اللہ, اللہ تو ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, اللہ اللہ, اللہ کو ڈر جاؤ تے کل دی تیاری کر لو. اللہ کو ڈر جاؤ تے کل واسطے تیاری کر لو, آخرت دی تیاری کرو. آخرت دی تیاری کیا ہے؟ قرآن پاک دی تلاوت کرنا آخرت دی تیاری ہے, نماز دی پابندی کرنا آخرت دی تیاری ہے, اعتکاف اندر بیٹھ کے اللہ پاک دا ذکر و اذکار کرنا آخرت دی تیاری ہے, دن بھر دا روزہ رکھنا آخرت دی تیاری ہے. میرے دوستو اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بندہ رو رو کے اپنے گناہوں دی معافی دا سوال کرے, اے آخرت دی تیاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستہ غور کرنا, میرے نو یاد آیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے آخرت دے فکر دی گل کرنا. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام ایک دفعہ دا واقعہ ہے, میرے پاک پیغمبر ممبر پاک دے کھڑے نے. کیڑا ممبر ہے؟ مسجد نبوی پاک دا ممبر ہے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہوں بار بار حرمین شریفین دی حاضری تے نمازہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ اداسی ہو گئی یار, ہن تے اج لگدا ہے جویں کعبہ ویکھیا ہی نہیں, اتنی اداسی چھا گئی. حالہ اللہ پاک دی رحمت, اللہ دے فضل و کرم نال حرم کعبہ نو بھی دیکھیا, حرم مدینہ پاک نو بھی دیکھیا, لیکن ہن اداسی ہو گئی. ہن دل تڑپ رہے ہیں. درد دل نال دعا کرو, میرے سمیت جننے بھی تسی اللہ والے بیٹھے ہو, اللہ سب نو حرم کعبہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ حرم مدینہ پاک دیاں نمازہ نصیب فرمائے. اللہ حالات اور زیادہ بہتر فرمائے.
میرے پیغمبر ممبر پاک تے کھڑے ہیں، اور وہ ممبر کوئی عام ممبر نہیں، ایسا ممبر پاک ہے جس ممبر پاک دے بارے اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اہل حدیث بیٹھے نے ماشاءاللہ، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے سچے پکے غلام بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ صحیح معنیٰ دے اندر غلامی رسول دا جذبہ عطا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محبوب نے فرمایا میرے ممبر پاک کو لے کے حجرہ پاک تک ہے، اے جڑا تھانا اے جڑا ٹکڑے اللہ پاک نے ایک ٹکڑے نو جنت دا اعلیٰ ترین ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ اس ممبر پاک تے نبی پاک کھڑے نے، غور کرنا ذرا، میرے پاک پیغمبر اس ممبر پاک تے کھڑے نے، خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اور خطبے دے اندر میرے پاک پیغمبر نے اللہ پاک دے قرآن دی ایک ایت مبارکہ پڑھی ہے، ایک کو ایت پڑھی ہے، میں قربان جاواں آج تسی قرآن سن رہے ہو، قیام اللیل دے اندر دن رات قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ والو قرآن پڑھنے والو انقلاب پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، آخرت دا فکر پیدا کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے قرآن کریم دی ایت پڑھی، کیڑی ایت ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میرے محبوب نے قرآن پڑھیا، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، قُوَّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی نار تو بچا لو، کہا تو بچا لو، جہنم دی نار تو بچا لو، اپنے آپ نو بچا لو، اہل و عیال نو بچا لو۔ میرے پاک پیغمبر نے قرآن پاک دی اس ایت مبارکہ نو پڑھیا، جویں تسی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ سفید داڑیاں والے میرے بزرگ بیٹھے نے، نوجوان جوانی لے کے بیٹھے نے، یقیناً میری ماواں بہناں بیٹیاں وہ بھی تشریف فرما ہون گیاں، اللہ پاک دے نورانی ملائکہ بھی موجود نے۔ میرے پاک پیغمبر نے ایت مبارکہ نو پڑھیا، اتنے سوچ نال پڑھیا، اللہ پاک دا کرنا۔ صحابہ کرام بیٹھے نے، انہاں صحابہ دے اندر ایک صحابی چڑھتی جوانی والا جوان صحابی ہے، بھرپور جوانی والا، حدیث اندر آندا ہے وہ دے دل تے آخرت دا فکر پیدا ہو گیا، ایک کہتے مبارکہ نو پڑھیا سنیا، یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جدو قرآن دیا سنیا، ایسا سنیا وہ دے وجود تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، غور کردہ ہے، جہنم دی نار دا مطالعہ کردہ ہے، تصورات دی دنیا دے اندر قیامت دے مناظر یاد کردہ ہے، قیامت دیاں اور لاکیاں یاد کردہ ہے، ایسا یاد کردہ ہے، حدیث پاک اندر آندہ ہے، زاروں قدار رون لگ پیا، تڑپڑ لگ گیا، اے کاج تینو مینو بھی ایک دا ذوق مل جائے، اسا قرآن دے لا کے سنیے، ذوق نال سنیے، ایمانی جذبے نال سنیے، اور رون لگ گیا، ایسا رویا تڑپ کے زمین تے گر گیا، مسجد نبی پاک دیاں صفحہ تے گر گیا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک کو اترے نے، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، غلط بیانیاں دے قائل نہیں، اللہ میرے پاک پیغمبر وہ دے قریب چلے گئے، وہ دے دل تے ہاتھ رکھیا، میرے پاک پیغمبر نے جدو ہاتھ مبارک وہ دے دل تے رکھیا، حدیث اندر آندہ ہے فَيَتَحَرَّكُ، دل بڑی تیزی اندر حرکت دے اندر ہے، آمنہ دے لال نے دیکھیا، محسوس کر لیا میرے پیغمبر نے کہ میرا صحابی آخرت دے فکر اندر ایسا مبتلا ہو گیا ہے، اے دیتے آخرت دا سفر آن دا ٹائم آ گیا ہے، بوقت موت دا ٹائم آ گیا ہے، اللہ اے کاج سانو بھی ایدہ دا ذوق مل جائے، اسی روز قرآن پڑھ لیا، روز قرآن سن لیا، لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں کر دے،
اپنا کردار نہیں بدل دے، اپنا اخلاق صحیح نہیں کر دے، اپنے اعمال دا مطالعہ نہیں کر دے، مگر صحابی رسول تڑپدا تڑپدا زمین تے گریا، صفا تے گریا، میرے پاک پیغمبر نے دیکھیا آخری لمحہ آ گیا، موت والا ٹائم نیڑے آ گیا، میرے پاک پیغمبر نے صحابی نو فرمایا فقال لها یا فتن یا فتن، حدیث دے جملے نے اور نوجوانا آخری موقع آ گیا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی، اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے کلمہ توحید پڑھ لا، فقال لا یا فتن، حضور نے دعوت دی تھی قولو لا الہ، پڑھو قولو لا الہ، باواز بلند پڑھو دے، ہمیشہ پڑھیا کرو قولو لا الہ۔ الحمدللہ اے میرے ایمان دا حصہ ہے، میرے ایمان دی بنیاد ہے، اور اے دی اندر میں نو بڑا سکون ملتا ہے۔ افضل ذکر لا الہ، میرے پیغمبر نے فرمایا لا الہ پڑھ لا، میں قربان جاواں آخری لمحے دے اندر صحابی نے کلمہ توحید پڑھیا، کی پڑھیا؟ کلمہ توحید پڑھیا، ادھروں کلمہ توحید پڑھیا، ادھروں موت والا پیغام آیا، روح نکلن دا ٹائم آ گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے نے، اے میرا صحابی آخر دا فکر کر دیا، تڑپدا تڑپدا، اے موت دا ٹائم آ گیا ہے، فوت ہون لگ گیا، میرے دوست دا روح نکلی، بڑی کمال دی گل ہے، حدیث اندر آندا ہے اللہ پاک نے پاک پیغمبر نو فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابی نو خوشخبری سنا دو جڑا آخرت دا فکر کرنے والا ہے، فکر آخرت دی وجہ نال زارو گدار رون والا ہے، تڑپدا تڑپدا کلمہ توحید پڑھن لگ گیا۔ اللہ فرماندے نے محبوب پیغمبر اپنے صحابی نو اے خبر سنا دو، کیڑی خبر، کیڑی خوشخبری؟ حدیث اندر آندا ہے میرے محبوب اپنے صحابی نو فرما دو، خوشخبری سنا دو، کیڑی خوشخبری؟ فرمایا فبشرہ بالجنہ، کوئی سمجھے نہیں، فبشرہ بالجنہ، جنت دی بشارت سنا دو۔ ایک عید سنی، دل لا کے سنی، آخرت دا فکر کر دیا سنی، ایسا دل تے میرے دوست دا بزرگا اثر ہو گیا۔ فبشرہ بالجنہ، جنت دی خبر مل گئی، جنت دی خوشخبری مل گئی۔ دعا کرنا جدو تیرا میرا آخری موقع آ جائے اللہ پاک تینوں مینوں بھی پیغام جنت عطا فرما دے۔ اللہ اللہ، ایک قید میرے سامنے آ گئی، اللہ پاک نے فرمایا او میرے بندیا آخرت دا فکر پیدا کرنا، جدو آخرت دا فکر پیدا ہو جائے گا تو نماز دی پابندی کرے گا، صرف نماز دی پابندی نہیں، تو محمدی نماز پڑھے گا، تو اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرے گا، پیغمبر کائنات دیاں سنتاں دی مخالفت نہیں کرے گا۔ جدو آخرت دا فکر پیدا ہو جائے گا تو عبادت نال بھی پیار کرے گا، اللہ اللہ نبی پاک دی سنتاں نال بھی پیار کرے گا۔ جدو تیرا اجدا انداز بن جائے گا پھر کی ملے گا؟ قرآن پاک اندر موجود ہے، جدو موت دا ٹائم آئے گا اللہ واللو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پیغام ملے گا کدو ملے گا؟ جدو تیرے دل دے اندر آخرت دا فکر ہوئے گا ادو اے پیغام ملے گا۔ میں قربان جاواں ایمان والیا اپنے اندر آخرت دا فکر پیدا کر لا۔ میں بڑا پریشان ہاں، آخرت دا فکر پیدا ہو جائے تو نبی پاک دی مخالفت نہ کرے، داڑھی دے وال منا منا کے گندیاں نالیاں دے حوالے نہ کرے، تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف آ جائے، اللہ دا ڈر آ جائے، آخرت دا فکر آ جائے، تینوں خوف پیدا ہو جائے، مرنا بھی ہے، قبر اندر بھی جانا ہے، اللہ دے میدان اللہ پاک دی بارگاہ اندر بھی جانا ہے۔ قرآن کی کہندا ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرمانے نے جڑا ڈر جائے گا تر جائے گا اللہ اللہ آخرت دا فکر پیدا کرو. ساڈے اندر پیدا نہیں ہو رہا. رمضان آیا آج 22 رمضان ہو گیا کل 23واں روزہ ہو گیا. میرے دوست دا ماہ رمضان دا آخری موقع آن لگ گیا مگر تیرے دل دے اندر آخرت دا فکر پیدا نہیں ہویا. پیدا کر لا اے دے اندر کامیابی ہے. میں پہلی گل کیتی ہے فقال لها یا فتن. اے نبی پاک دا صحابی چڑھدی جوانی والا بھرپور جوانی والا میرے دوست دا ایک ادھروں سنیا ایسا ڈریا ادھروں موت آئی ادھروں جنتی پیغام اللہ پاک نے عطا فرما دیتا. میرے دوست دا ادھا دا فکر پیدا کرو. میں دوسری بات کرنا میرے دوست دا حدیث پاک اندر آندہ ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد سب مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمل دے جذبے نال قرآن دی سنیا کرو. اپنی اصلاح دے جذبے نال سنیا کرو. اے مزاق ٹھٹھے ہاسے اے انداز چھوڑ دو. اللہ والوں سجیدگی اختیار کرو. جے مسجد کے اندر اعتکاف کر کے بھی تواڈے دلاں تے اللہ دا خوف نہیں آئے گا کدو آئے گا. آخری حدیث سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری بیوی پوری کائنات دے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ ٹھنڈے نہ بولیا کرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا اے وہ ماں ہے جدے ماں ہون دا تذکرہ میں نہیں کردا اللہ خود قرآن پاک اندر بیان کر رہے ہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرماتے ہیں کائنات دے مومنوں عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے. عائشہ صدیقہ مومنہ دی جڑے ماں دے بیٹے روحانی ہو نا وہ محبت نہ بولیا کرو. عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے. یہ دے اندر راز ہے نکتہ ہے. جڑا ماں سمجھے گا وہ احترام بھی کرے گا وہ ادب بھی کرے گا. وہ ماں میرے دوستو اپنی اماں دی توہین نہیں کرے گا اپنی اماں دی گستاخی نہیں کرے گا. اور یہ ماں عام نہیں ہے یہ بڑی عظمتاں والی ماں ہے. میں گل مکدی مکاواں کنے مقدراں والی ماں ہے. تیری ماں میری ماں بیٹی دے سر تے تیرے بازار دا دوپٹہ ہے پر امی عائشہ صدیقہ تمہیں قربان نہ جاواں جدے سر پاک کے اللہ نے سورہ نور دا دوپٹہ پا دیتے. ایڈی عظمتاں والی خاتون ہے. کنیاں حدیثاں دی راویہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. مقام بڑا ہے. بولیے ذرا مقام بڑا ہے. ماں دا مقام ویسے ہی بڑا ہے پر عائشہ صدیقہ دا جو مقام ہے ہی بڑا بلند. اتنی بلند و بالا ماں عظمتاں والی دیکھی وہ دل اندر آخرت دا فکر کی. سیانے کہندے نا کہ ماں دا جدہ دا انداز ہوئے ماں تربیت یافتہ ہوئے پیدا ہون والی اولاد بھی او دیتے بھی رنگ چڑھتا ہے. ساڈی اماں بڑی عظمتاں والی ہے. اماں دے دل اندر آخرت دا فکر کتنے ہے. صحیح حدیث مبارکہ ہے. ماں جی عائشہ صدیقہ کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں زارو گدار رون لگ پئیاں. کی کر لگ پئیاں رون لگ پئیاں. سان تو رونا آندا ہی نہیں اسی روندے ہی نہیں. ماں جی رون لگ پئیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے. نبی پاک نے دیکھیا
ماں جی رو رہی نے، پاک پیغمبر نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ آج تینوں کنے روا دیتا ہے، عائشہ پیاری ہے کیوں رو رہی ہے؟ میرے دوستو اے نبی پاک دی سیرت دا انداز ہے، جدو جوڑا نیک ہوئے اللہ والا ہوئے ادو پھر ایک دوسرے دا یہی انداز ہوتا ہے کہ خامد بھی نیک ہوئے بیوی بھی نیک ہوئے پھر ایک دوسرے دے نال اس انداز دا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک پریشان ہوئے، فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ کنے روایا ہے؟ ماں جی فرما دیا نے محبوب نبی کسے نے نہیں روایا، بس میں آج بیٹھیاں قرآن پڑھ دی آج میں جہنم دے مناظر یاد کرن لگ گئی، آج میں قیامت دے منظر یاد کرن لگ گئی، میں پل صراط دا نقشہ پڑھن لگ گئی۔ اللہ جدو میں قیامت دیا ہولناکیاں دا مطالعہ کیتا، جدو میں جناب جہنم دے مختلف مناظر ول ویکھیا میری آنکھاں دے اندر آنسو رواں دواں ہو گئے، میں رون لگ پیا۔ قیامت دا کیسا منظر ہے، قیامت دیا کیسیاں ہولناکیاں نے، قیامت دا دن کیسا سخت دن ہے۔ قیامت دے بارے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ دا قرآن کہندا اے ایمان والو ڈر جاؤ اتقوا ربکم، اللہ کو ڈر جاؤ۔ قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، ایسا زلزلہ ہے، ایسا ہولناک منظر ہے، یوم ترونہا تزال کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ پاک دا قرآن سبحان اللہ کہنے لگے نا، تھوڑا جا سوچیا کرو مقام کیڑا ہے، عید کیڑی ہے، الفاظ کیلے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ جدو غیظ و غضب دا ذکر ہو رہا ہے ادو انداز کی ہونا چاہیے۔ میں زلزلے دی گل کر رہا، ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، کیسا عظیم زلزلہ آئے گا، ہر کوئی دوسرے نو بھول جائے گا۔ ماں جی عائشہ رو رہی نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنیا، نبی پاک بھی نال ہی رو لگ پے، ساڈے پاک پیغمبر آنسو بہان لگ گئے۔ ہن ماں جی بھی رو رہی ہیں، پاک پیغمبر بھی رو لگ پے۔ اے کاش تینوں بھی رونا آ جائے، تنہائی اندر رویا کر، نماز اندر رویا کر، تہجد دے ٹائم اندر رویا کر، اللہ پاک دی رضا واسطے اللہ پاک نو یاد کر رویا کر۔ اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے خبر دیتی جدو بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ نال آنسو بہان لگ جاندا ہے، محبوب پیغمبر نے خبر دیتی اکھ دا آنسو زمین دے بعد اندر گرے گا، اللہ زندگی بھر دے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیں گے۔ اس واسطے اپنے اندر خوف پیدا کرو، اللہ والوں ذرا غور کرو۔ ماں جی نے منظر اپنایا، ویکھیا رون لگ گئیاں، نبی پاک بھی رون لگ پئے تے نبی پاک کو ماں جی سوال کر دیا نے، ماں جی سوال کر دیا نے۔ آج اسی سوال کرتے ہی نہیں، ہور سوال کرنے ہاں۔ نبی پاک کو ماں جی سوال کر دیا، اے محبوب نبی مینوں دسو نا قیامت دا ہولناک منظر ہوئے گا، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، محبوب پیغمبر جدو قیامت دا دن آئے گا تسی سانو یاد کرو گے کہ نہیں؟ اے سوال کیتا، اے کاج تسی بھی ذہن اندر بٹھاؤ، سوال ادھا دے کرو، اللہ والو قیامت آئے گی کی بڑھے گا، قیامت آئے گی نام مال کیسا ملے گا؟ ماں جی نے سوال کیتا، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاری ہے یاد رکھی گل، یا رسول اللہ کیڑی گل یاد رکھا؟ میرے محبوب نے روندیاں فرمایا عائشہ پیاری ہے قیامت والا دن ایسا ہولناک دن ہوئے گا، اس دن تین موقع ایسے آن گے، انہاں تیناں موقعوں تے کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کرے گا، یاد نہیں کرے گا۔ ماں جی حیران ہو گئیاں، تڑپن لگ گئیاں، محبوب پیغمبر وہ تین موقع کیڑے نے مینوں دسو تے صحیح نا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا عائشہ پیاری ہے
پہلا موقع ہے وَعِنْدَ الْكِتَابِ، جدو کتاب ملن دا ٹائم آئے گا ادو بھی ہر بندہ گھبرائے گا، ہر بندہ روئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندے نو فکر ہوئے گا، پتہ نہیں جی میں نامہ مال کیڑا ملے گا، کداں دا ملے گا، کیویں ملے گا۔ جب تک نامہ مال مل نہیں جائے گا تب تک بندہ بڑا ہی پریشان ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے اس موقع تے بھی کسے نے کسے نو یاد نہیں کرنا، اس واسطے آج فکر کر لو۔ اللہ اللہ اللہ، میں قرآن پاک اندر پڑھیا، اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ جنہوں سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال مل جائے گا، کیڑے ہاتھ اندر؟ سجے ہاتھ اندر جنہوں نامہ اعمال ملے گا وہ بڑا خوش ہو جائے گا، بڑا راضی ہو جائے گا، ایسے نسدہ پھرے گا، کامیاب ہو گیا، اعلان کرے گا اے ویکھ لو میں نامہ مال مل گیا، میں کامیابی دی سند مل گئی ہے، میں اللہ پاک نے کامیابی دا اے جناب منظر عطا کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جنہوں جناب کبے ہاتھ اندر نامہ مال ملے گا وہ گھبرائے گا، وہ پریشان ہوئے گا، روئے گا، چلائے گا، آکھے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ فرماندے جنہوں کھبے ہاتھ اندر نامہ مال ملے گا وہ روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، پریشان ہو جائے گا، آواز آئے گی اینو جناب ہاتھ کڑی لا لو، اینو سیدھا جہنم لے جاؤ۔ اللہ والو پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ اے پہلا موقع ہے جب تک نامہ مال مل نہیں جائے گا کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ اس واسطے لوگو آج فکر کرو، آج تیاری کرو، آج میرے اللہ نو منا لو، آج آنسو بہا لو، آج گڑ گڑا لو، آج معافیاں مانگ لو، آج اللہ پاک دے ترلے مار لو، آج اللہ دے سامنے عرضہ کرو میں بندہ ہاں گنہگار اللہ، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، میں بندہ ہاں گنہگار اللہ تیرے گل معافی منگنا وا۔ آج موقع ہے، آج موقع گوان دی کوشش نہ کرو، آج فکر کر لو، آج فکر کرو گے قیامت بیڑا پار ہو جائے گا تے جنت حقدار ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ، پہلا موقع میں بیان کر دیتا ہے۔ دوسرا موقع سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاریے دوسرا موقع ہے وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، پل صراط تو جدو گزرنے دا موقع آئے گا ادو بھی کسے نے یاد، بولو کسے نے یاد نہیں کرنا، وال نالو بریک ہوئے گا، تلوار نالو تیز ہوئے گا۔ پل صراط کیڑی پل صراط ہے؟ پل صراط دا مذاق نہ بنایا کرو، اے نہ کیا کرو مولوی کولو گلا کردے نے کولو نہیں کردے، اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے جہنم دے اوپر ایک پل ڈال دیتا جائے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، گزاریا جائے گا، ہر بندے نو گزاریا جائے گا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے خبر ارشاد فرمائی لوگو جدے نال اللہ دا رابطہ یعنی جدہ رابطہ اللہ نال ہوئے گا، جدے نال رابطہ اللہ نال رابطہ ہوئے گا، جڑا ہر حال دے اندر اللہ دا ذکر کرتا ہوئے گا، جڑا ہر حال دے اندر اللہ دے نام دا وظیفہ پڑھے گا، اللہ دی عبادت کرے گا، اللہ پاک نو منائے گا، اللہ نو گڑ گڑائے گا، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے گا، ریاض کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے او بندہ گزر جائے گا جہنم دے اوپر جڑا پل صراط ہوئے گا او دے تو خیری سلامتی گزر جائے گا۔ کدو گزرے گا جدو اللہ پاک دی رحمت شامل حال ہو جائے گی، اے بندہ گزر جائے گا، جدو گزر جائے گا پھر سمجھ رہنا اے بندہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، تے گج کے بولو اللہ دی جنت دا بھی
حقدار ہو جائے گا۔ اللہ سانو بھی انہوں اندر شامل فرمائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دوجا موقع ہے کسی نے یاد نہیں کرنا، اس واسطے آج فکر کر لو، آج محنت کر لو، آج تیاری کر لو، آج پڑھیا کرو سبحان اللہ، آج پڑھیا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک دوجا موقع ہے پل صراط تو گزرنے دا مشکل ترین موقع ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے کسی نے یاد نہیں کرنا۔ تیسرا موقع غور کرنا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا زبان نبوت نال فرمایا عائشہ پیاریے جدو قیامت دا دن آئے گا تیسرا موقع ایسا نازک ترین موقع آئے گا، اس موقع تے بھی کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ میرے محبوب جی وہ کیڑا موقع ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے وَعِندَ الْمِيزَانِ، جدو میزان لگ جائے گا۔ میزان کیا ہے؟ ترازو لگ جائے گا، جس ترازو دے اندر تیری نیکیاں بھی آ جان گیاں، بدیاں بھی آ جان گیاں، اللہ والیا تیرا ہر عمل سامنے آ جائے گا۔ مینوں قرآن پاک دی آیت یاد آئی یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے تو ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا، کسے نو بھی کھان دی لوڑ نہیں، دسن دی لوڑ نہیں، کسے بندے کو نمبر لین دی لوڑ نہیں، اللہ واسطے نیکی کرے گا۔ کدے واسطے؟ اللہ واسطے نیکی کرے گا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ واسطے نیکی کرے گا، ایک ذرہ پر نیکی کرے گا، قیامت نو او نیکی بھی تیرے سامنے آ جائے گی، تو ویکھ لے گا، تینوں اس نیکی دا فائدہ مل جائے گا۔ میرے محبوب فرماندے وَعِندَ الْمِيزَانِ، جدو میزان لگ جائے گا نیکیاں بھی آن گیاں، بدیاں بھی آن گیاں، تولیاں جان گیاں۔ میں کولو نہیں کہندا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے او موقع آن والا ہے، تیاری کر لا، او موقع آن والا ہے۔ دوسری ہے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فی جہنم خالدون۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جدو نیکیاں تے بدیاں تولیاں جان گیاں دعا کر اللہ سانو کامیابیاں عطا کرے۔ میرے محبوب فرماندے کسی نے یاد نہیں کرنا جب تک مسئلہ صاف نہ ہوئے گا، پتہ نہ لگ جائے فلاں بندے دیا نیکیاں زیادہ ہو گئیاں نہیں بدیاں کم ہو گئیاں، پھر میں نو جملہ کہہ لین دے جدیاں نیکیاں زیادہ ہو جان گیا، نیکیاں والا پرڑا جدا وزنی ہو جائے گا، سمجھ لو او دا بیڑا پار ہو جائے گا، تے گج کے بولو اللہ دی جنت دا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ سانو بھی انہاں اندر شامل فرمائے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے تیسرا موقع ہے، تیاری کر لو۔ میرے پاک پیغمبر نے صرف موقع نہیں دسیا، نال تیاری دا نقشہ بھی دسیا ہے۔ سنو ذرا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نیکیاں والا پلڑا وزنی ہو جائے، جڑا بندہ چاہتا ہے نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے، انہوں کی کرنا چاہیے؟ لاہور دے روشن زمیروں انہوں ڈور دی تھاپ تے ناچ نہیں کرنا چاہیے، انہوں بدعتاں ایجاد نہیں کرنی چاہیے، انہوں شرکیاں وظیفے نہیں پڑھنے چاہیے، انہوں لوگاں تے ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ کی کرنا چاہیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا تشریف لا چکے۔ ہاں جی ایسا نہ ہوئے اکاڑی بیان کردہ رہے ٹائم زیادہ ہو جائے،
پھر اگلے سال آخو بابر صاحب وہ کاٹوی نہ بلانا اتنے گل مکمل نہیں ہوتی، مکمل کیویں ہوئے میں کہڑی کوئی رٹی تقریر کرنی، اللہ پاک کی رحمت کا بیان کر رہا، غور کرنے میں گل مکا رہا ماشاءاللہ، قریب کئی موقع آ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد لے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان۔ اگلا جملہ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، معصوم بچے بیٹھے نے، تسی بھی یاد کر کے اے جملے دہرا لو، جناب وڈیرے بیٹھے نے تسی بھی جملہ دہرا لو، اے کتاب والے ہو تسی بھی جملہ دہرا کے دل و دماغ اندر بٹھا لو۔ میری ماما بہنا اے جملے بار بار پڑھیا کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی کہو، معنی بھی سمجھو، جب معنی سمجھ آ جائے گا مردے مر جاؤ گے، اللہ نال شرک نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے معمول فرماندے اے وظیفہ کثرت نال پڑھیا کرو، اے جناب تسبیح کثرت نال پڑھیا کرو، صبح شام پڑھو، لیل و نہار پڑھو، سفر حضر اندر پڑھو۔ جتنا زیادہ اس تسبیح نو پڑھو گے اللہ پاک ان لفظاں دی برکت نال تیرا نام اعمال، تیرا جناب نیکیاں والا پلڑا وزری بنا دین گے، تیرا بیڑا پار کر دین گے، تے گج کے بولو تینو جنت دا حقدار کر دین گے۔ اللہ سبنا نو آخر دا فکر نصیب فرمائے، تین موقع یاد رکھن دی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ اپنا کردار صحیح کرو، اعمال صحیح کرو، معمولات صحیح کرو، اور رمضان اندر پختہ توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اللہ نال وعدہ کرو یا اللہ پچھلیاں معافیاں دے دے، آئندہ وعدہ کرنیاں جو سڑیا عمل کر کے دکھاواں گے، زندگی بہتر بناواں گے، قرآن و سنت والی زندگی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ جدو تواڈے اندر یہ ذوق آخرت دا فکر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تواڈا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اسی اللہ دی جنت دے حقدار ہو جاؤ گے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔